اب آپ کے درمیان مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد افروز نوری صاحب قبلہ آپ اندور سے تشریف لاتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شمع رسالت کے پروانوں، باد توحید کے متوالوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے جس انداز سے میں آپ کو حضور رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھاؤں. میرے بعد بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ جو سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنی اجتماع منعقد کیا گیا، آخر کیا وجہ رہی کہ لاکھوں روپہ خرچ کر آپ تمامی حضرات کو یہاں پر جمع کیا گیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں، دنیا میں اچھی زندگی گزاروں. مگر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسے کرنا کیا چاہیے یہ ان باتوں کو فراموش کر چکا. آج اکثر و بیشتر مسلمان الا ماشاء اللہ اپنی حقیقی کامیابی کو چھوڑ کر عارضی کامیابی کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے، اور پھر نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ نہ یہاں کامیاب ہو پاتا ہے، نہ اس کامیابی کو جو ہمیشہ کے لیے اسے دی جانے والی تھی اس کو حاصل کر پاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. اللہ نے کئی مقامات پر اپنے سے ڈرنے کی بات کہی، مگر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آج ہم اپنے عمل و کردار کو دیکھیں، آج ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں، آج ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، آج ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، آج ہم اپنے ذریعہ معاش کو دیکھیں، آج لوگوں سے لین دین کو دیکھیں. اللہ اکبر. تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کا خوف نظر نہیں آتا، اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ چاہتا ہے
کہ بندہ اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مگر آج ہو یہ رہا ہے آج اللہ سے لوگ ڈرتے نظر نہیں آتے، مگر ہاں آج انسان انسان سے ڈر رہا ہے، آدمی آدمی سے ڈر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا ڈر کیا ہے، یہ اللہ کا خوف کیا ہے؟ یاد رکھیں جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیوست کر دیا جاتا ہے، بندہ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے ڈرنے لگتا ہے، تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ اب اللہ اس کے دل سے تمام دنیاوی خوفوں کو دور فرما دیتا ہے، اور پھر یہ جہاں جاتا ہے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی زندگی میں آج یہ بات پائی نہیں جاتی کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ آج زناکاری عام ہو گئی، آج چغل خوری عام ہو گئی، آج غیبت عام ہو گئی، آج جھوٹ عام ہو گیا، آج لوگوں کی زمین دبانا عام ہو گئی، آج اللہ اکبر لوگوں کو ستانا عام ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو معمولی سی بات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی ہیں، ایک مرتبہ کسی بات میں آپ نے اپنے غلام کے کان کو مروڑ دیا، اس کے منہ سے آواز نکلی، ایک آہ بلند ہوئی، حضرت عثمان غنی لرز گئے، آپ تھر تھر کانپنے لگے، غلام بھی دیکھ کر تعجب میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے تیرا کان مروڑا، اب میں چاہتا ہوں تو بھی میرا کان مروڑے۔ غلام نے انکار کیا، آپ نے اصرار کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان ذو النورین نے اپنے غلام کو راضی کر لیا۔ غلام نے اپنے آقا کا یعنی حضرت عثمان غنی کا کان دھیرے دھیرے مروڑنا چاہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے میں نے مروڑا ہے اس طریقے سے تم میرے کان کو مروڑ۔ اللہ اکبر، غلام نے اور تھوڑا تیز مروڑا، کہا ایسے نہیں، جیسے میں نے مروڑا تھا ایسے مروڑ۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے جب کہا اللہ اللہ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غلام نے دھیرے کان مروڑا، کہا کیا وجہ ہے تو میری بات مانتا نہیں، میرے کان کو زیادہ زور سے مروڑتا نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی سے ان کے غلام نے کہا حضور یہ تو بتائیں آپ نے آخر مجھے کیوں کہا کہ میں کان مروڑوں؟ کہا مجھے ڈر ہے اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال نہ کیا جائے کہ اپنے غلام کا کان اس تیزی سے مروڑا کہ اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ اکبر، غلام نے کہا حضور جس رب سے آپ ڈر رہے ہیں میں بھی اسی پروردگار سے ڈر رہا ہوں کہ جس طاقت کے ساتھ آپ نے کان مروڑا، اگر اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ میں نے کان مروڑ دیا تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کروں گا؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے کان محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے قدم محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف نے اللہ کے خوف میں ایسی زندگی گزاری کہ جو ان کی زندگی کو دیکھتا تھا تو اللہ کی عزت کی قسم اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج حال یہ ہے ہر کوئی بھاگ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے مال کی طرف، دنیا کی رنگینیوں کی طرف، دنیا کی چاہت کی طرف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامران ہونا ہے تو اپنے پروردگار کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ارے ہم کچھ تو اپنا محاسبہ کریں، کچھ تو اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے پروردگار کے کتنے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے
ہر آدمی، ہر انسان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا، کل کے لیے کیا تیاری کی۔ تو آپ توجہ کریں، اللہ نے فرمایا ہر آدمی دیکھے، ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا۔ آپ تمامی حضرات میں کسی کی عمر 20 سال ہوگی، کسی کی 30 سال ہوگی، کوئی 40 سال کا مکمل ہو چکا ہوگا، کوئی 45 50 60 سال کا ہو گیا ہوگا۔ اب اللہ کا جب یہ فرمان آپ تک پہنچا تو تھوڑا پلٹ کر دیکھیں، جو ہماری زندگی گزر گئی، اللہ فرماتا ہے ہر نفس دیکھے، ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا۔ مگر نہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو واٹس ایپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو فیس بک دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے ہی محلے کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کبھی توجہ کری کہ اللہ فرماتا ہے ہر نفس دیکھے، ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا۔ تو آپ کو پتا چلے گا ہم نے نمازوں کا کو قضا کر کر اس کا عذاب روانہ کیا، ہم نے جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت کو روانہ کیا، ہم نے دھوکہ دھڑی سے مال کما کر اس کا عذاب روانہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ جب تک چاہے گا اس کا بندہ دنیا میں چلتا پھرتا رہے گا، مگر اللہ نے جب چاہ لیا تو اب اس کے اوپر موت طاری کر دی جائے گی، اب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! آج آدمی خود سے کپڑے تبدیل کرتا ہے، اس وقت کپڑے کاٹ کر اتارے جائیں گے۔ آج آدمی خود خوشبو لگاتا ہے، اس وقت مرنے کے بعد لوگ خوشبو لگائیں گے۔ آج آدمی خود نہاتا ہے، اس وقت کچھ لوگ مل کر نہلائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جن لباس کے پیچھے ہم اب تک بھاگتے رہے، جن مکان و دکان کے پیچھے ہم اب تک بھاگتے رہے، جس دنیاوی رخ و رخسار کے پیچھے ہم اب تک بھاگتے رہے، اللہ اکبر! جس بیوی کے لیے، جن بچوں کے لیے ہم محنت کش بن کر کماتے رہے، اب وہ ہم سے دور ہو گئے، سب چھوٹ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک اس کے اہل و عیال، ایک اس کا مال اور ایک اعمال۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گھر والے، اعز و اقارب، اس کے رشتہ دار قبر تک آتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مال اس کا گھر ہی پر رہ جاتا ہے، مگر اللہ اکبر! میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اس کے ساتھ قبر میں کوئی جانے والا ساتھی ہوتا ہے تو وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، آج ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالا، آج ہم نے مال کمانے کے لیے وقت نکالا، مگر توجہ کبھی کری کہ ہم نے اپنے رب کے لیے وقت نکالا ہو؟ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دوست کہتا ہے فلاں مقام پر جانا ہے، ہم تیار ہو کر نکل جاتے ہیں، فلاں جگہ شادی ہے، ہم اپ ٹو ڈیٹ بن کر نکل جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن یاد رکھو یہ ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے، یہ چہرہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ قدم اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے ہم اتنی نعمتیں بڑا بڑا کر عطا فرمائیں گے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر نہیں کرتے؟ اللہ کا منادی جب اس کے گھر کی طرف بلاتا ہے ہم جاتے نظر نہیں آتے، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آج ہمارا دل یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ آج حالات یہ ہو گئے کوئی اچھی چیز دیکھی بس اس کو پانے کی تمنا پیدا ہو گئی۔ ہم بھول گئے
کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ پھر سے نئی زندگی عطا فرمائے گا، اس وقت حال کیا ہوگا؟ آج کسی نے اپنے چہرے کے اوپر رومال ٹاویل اوڑھ رکھا ہے کہ اس سورج کی گرمی سے ہم بچ لیں۔ آدمی نے آج اس مجمع میں اپنے سر پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ رکھا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں میل کی دور پر جو سورج ہے اس نے ابھی بے چین کر دیا، مگر اللہ اکبر، توجہ کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سرکار نے فرمایا کل بروز قیامت زمین تانبے کی ہوگی، سورج آج الٹا ہے، اس وقت سیدھا ہوگا، لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اس وقت سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، اس وقت حال یہ ہوگا کہ اس کی تپش سے انسانوں کے دماغ کھولتے ہوں گے، پسینہ شدت کا ہوگا، اور اس پسینے کی گرمی کا عالم حدیث پاک میں آیا کہ وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بوند دنیاوی بھاری بھرکم پہاڑ پر صرف رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی کی تاب وہ پہاڑ نہ لا پائے گا اور زمین دوز ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ اس وقت حال کیا ہوگا؟ سب برہنہ ہوں گے۔ میرے آقا نے جیسے ہی فرمایا، ماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر کیا آدمی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں کہ کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ بڑا بھیانک وقت ہوگا، یہ بڑا پرخطر ماحول ہوگا کہ آدمی باولا ہوگا، دیوانہ ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم بھول گئے کہ ہمارے اوپر اللہ ایک دن موت طاری فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے اس مجمع سے اٹھ کے جانے کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی 2-4 دن زندہ رہے، ہو سکتا ہے میں یہاں سے ہلنے سے پہلے مر جاؤں، کسی کو پتا نہیں کس کی موت کب آنے والی ہے، مگر اس کے باوجود آدمی فکر آخرت میں لگا ہوا نہیں ہے۔ آج اگر فکر کی جاتی ہے تو دنیا کے مال کی فکر کی جاتی ہے۔ توجہ کریں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فکر آخرت ایک لمحہ کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے اسی ضمن میں ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، پھر آپ احساس کریں کہ ہم بھی کچھ ایسا دنیا میں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں توجہ کریں، علامہ ابن جوزی نے ایک بات کہی جس کو ایک عالم دین نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، بس وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد معلیٰ کے بازار میں مزدور کی تلاش میں نکلا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مزدور کی تلاش میں جب میں نکلا تو جہاں مزدور بیٹھا کرتے تھے وہاں میں نے کئی مزدوروں کو پایا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مزدور تو بہت سارے ہیں، مگر وہاں ایک ایسا مزدور مجھے نوجوان نظر آ رہا ہے جس کی آنکھوں میں عجیب کشش نظر آ رہی ہے، چہرے پر عجیب نور نظر آ رہا ہے، چہرہ اس کا چمک رہا ہے۔ میرا دل اس کی طرف متوجہ ہوا، میں مائل ہوا اس کی طرف اور اپنے قدموں کو تیز بڑھایا اور اس سے کہا اے نوجوان کیا تم میرے وہاں مزدوری کرو گے؟ کہا بالکل کریں گے۔ کہا مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا شرطیں تو آقا کی ہوتی، غلام کی مزدور کی کیسی شرط؟ کہا ٹھیک ہے پھر بھی بتاؤ۔ تو کہا پہلی شرط یہ کہ جب میں آپ کے وہاں کام کروں گا تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا میں بغیر کچھ بولے اپنے مولا کی یاد کے لیے چلا جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کہا بہتر ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں بغداد میں
جو مزدور ہیں وہ 4 درہم لیتے ہیں، میں صرف آپ سے 3 لوں گا۔ کہا بہتر ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں لے کر چلا تو اس نے مٹی کھودنا شروع کی، اور بغداد کے جو مزدور کام دن بھر میں کرتے اس نے صرف 2 گھنٹے میں کر کے رکھ دیا۔ بولو سبحان اللہ، 2 گھنٹے میں کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب نماز عصر کا وقت آیا میں نے کہا کچھ کھا لو کچھ پی لو، توجہ کریں، کہا کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ کہا اے ابن الجوزی میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے مزدور، مگر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، مگر رمضان میں ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ وہ مزدور ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو، توجہ کریں۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ نماز عصر کا وقت آیا، مٹی کھود کر میرے دروازے کے سامنے رکھ دی تھی۔ میرا بیٹا آیا، اس نے کہا اس مٹی کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ راستہ ہو جائے اندر باہر جانے کا۔ اتنے میں اللہ کے منادی نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا تو چپ کر، تیرے باپ سے میں نے وعدہ لیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر فکر آخرت میں لگ جاؤں گا۔ کہا وہ چلا گیا، اس نے کام مکمل کیا۔ دوسرے دن جب وہ چھٹی کر چلا گیا، میں واپس گیا اس کی تلاش میں کہ اسی مزدور کو لے کر آؤں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں گیا، پھر مزدور نظر آئے، مگر اب کی مرتبہ ہوا یہ کہ وہ مزدور مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مزدور کا کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس نے کہا مزدور نے کہ وہ تو ہفتے میں 1 دن آتا ہے۔ کہا باقی دن کیا کرتا ہے؟ تو کہا ہم نے بھی سوال کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ 3 درہم میرے ہفتے بھر کے لیے کافی ہوتے ہیں، باقی دنوں میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا دل اور متاثر ہوا، میں نے ہفتے بھر انتظار کیا، پھر اس کو لایا۔ 3-4 ہفتے یوں ہی گزرے، مگر 1 ہفتے جب گیا تو پھر ملا نہیں۔ مزدوروں سے میں نے دریافت کیا، پوچھا تو مزدوروں نے بتایا کہ وہ تو علیل ہے، سخت بیمار پڑا ہوا ہے۔ کہاں رہتا کہاں ہے؟ کہا یہی بغداد کا جو قبرستان ہے اس کے پیچھے جھگی جھوپڑی ہے، وہاں پر اس کی ایک بوسیدہ جھوپڑی ہے، اسی میں رہتا ہے۔ کہا میں اس کی جستجو میں گیا تو میں نے واقعی کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا اندر سے آواز آئی ابن الجوزی تشریف لے آؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں اندر گیا، اس کے سرانے بیٹھا، سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا اے نوجوان کیا حال ہے؟ کہا بیمار ہوں۔ کچھ باتیں ہوئی، پھر اس نوجوان نے مجھ سے کہا، ابن الجوزی کہتے ہیں مجھ سے کہا اے ابن الجوزی اگر آپ مجھ پر کرم فرمائیں، میری کچھ وصیتیں ہیں آپ پورا فرما دیں۔ کہا کہ اگر میرے بس میں ہوگا تو ضرور پورا کروں گا۔ کہا اس نوجوان نے کہ اے ابن الجوزی آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 وہی درہم و دینار جو اس نے کمائے تھے ابن الجوزی کے ہاتھ میں رکھے اور کہا اسی سے کفن خریدنا، مجھے غسل دینا، یہ کفن پہنا دینا اور مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ کہا دوسری مرتبہ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی، اور ہیرے کی انگوٹھی نکالنے کے بعد مجھ سے کہا ابن الجوزی
جب میرا انتقال ہو جائے گا تم مجھے دفنا دو گے، میری تدفین ہو جائے گی، تو پھر نماز عصر کے بعد فلاں فلاں چوراہے پر تم جانا، وہاں تمہیں خلیفہ ہارون رشید کی سواری آتے ملے گی، تم یہ انگوٹھی اسے دے دینا، جب تم پہلے آواز لگاؤ گے تو وہ تمہاری بات پر توجہ نہیں کرے گا، وہ اگنور کر دے گا، مگر دوبارہ تم کہنا اے خلیفہ تیری امانت میرے پاس ہے، تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن الجوزی کہتے ہیں رات بڑی بھاری گزری، تہجد ادا کی، فجر ادا کی، جب صبح جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اس بوسیدہ جھوپڑی کے اندر آپ نے نگاہ ڈالی، اللہ اللہ قریب ہوئے تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قریب گئے تو کیا دیکھا، اس نوجوان کی سانسیں تو تھم گئی ہیں مگر اس کا چہرہ کل سے زیادہ چمکدار نظر آ رہا ہے، چمکدار نظر آ رہا ہے۔ سمجھ گئے انتقال ہو گیا، کفن کا انتظام کیا، غسل کیا، جب جنازہ تیار ہوا، جنازہ اس جھوپڑی سے باہر آیا، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں مگر نامعلوم مخلوق کہاں سے ڈھیر ساری چلے آئی، ایک جمع غفیر ہو گیا، تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقت مقررہ پر نماز عصر کے بعد میں فلاں فلاں چوراہے پر گیا، واقعی میں نے کیا دیکھا، خلیفہ ہارون رشید کا قافلہ گزر رہا ہے، میں نے آواز لگائی، اس نے توجہ نہیں دی، پھر میں نے دوسری آواز لگائی، خلیفہ تیری امانت میرے پاس ہے، تو اب خلیفہ نے جھٹ پلٹ کے دیکھا، بگی سے اترا اور دوڑے دوڑے میرے قریب آیا، کہا کیا امانت ہے، میں نے وہی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر خلیفہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب ایک نگاہ خلیفہ انگوٹھی کو دیکھتا تھا، ایک نگاہ ابن الجوزی کو دیکھتا تھا، کہا اس انگوٹھی کے مالک، اس انگوٹھی کے مالک کا پتا تو بتاؤ، کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابن الجوزی کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید اب سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا، زارو قطار روتا تھا، پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا، کہا مجھے اس نوجوان کی قبر کے اوپر لے کر چلو۔ ابن الجوزی کہتے ہیں میں خلیفہ کو لے کر گیا، اس نوجوان کی قبر کو دیکھتے ہی خلیفہ ہارون رشید اس کی قبر پر گر گیا، بوسے دینے لگا، مٹی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں خلیفہ رونا بعد میں، پہلے یہ بتا تو بادشاہ ہے یہ مزدور ہے، آخر اس مزدور سے تیرا تعلق کیا ہے، تیرا رشتہ کیا ہے، یہ تیرا کیا لگتا ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن الجوزی کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید نے اپنے چہرے کو اٹھایا، آنکھوں کو بلند کیا اور کہا ابن الجوزی مجھ سے پوچھتے ہو یہ میرا کیا لگتا ہے، کان کھول کر سنو، یہ میرا بیٹا ہے بیٹا۔ ابن الجوزی کہتے ہیں میرے قدموں تلے زمین سرک گئی، بادشاہ کا بیٹا اور ایسی زندگی، شہنشاہ کا زندگا کا بیٹا اور مزدوروں والی زندگی۔ کہا ابن الجوزی نے خلیفہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا بیٹا ایسی زندگی گزارتا ہے، اس نے ایسی زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے روتے روتے کہا اے ابن الجوزی جب میرا بیٹا میرے پاس تھا تو یہ مجھ سے بارہا کہتا تھا ابا حضور آپ نے کافی سلطنت پھیلا لی ہے، کافی مال جمع کر لیا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کے جسم سے روح کا ناتا ٹوٹ جائے گا، آپ کا جسم بے جان ہو جائے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ گھر چھوڑ کر کبھی بہلول دانا کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتا تھا، کبھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ وہ بادشاہ ہو کر
فقیروں کی زندگی گزارتا تھا، مگر آج ہمارا حال یہ ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو اس نوجوان نے اپنے نبی کی امت کو جاتے جاتے ایک پیغام دے دیا کہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کچھ عطا فرمایا ہے تو اسے دنیا کی نظر نہ کرو، بلکہ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرو، اس طاقت کا استعمال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو دین کی راہ میں قربان کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے مگر یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس اجتماع کو منعقد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اپنی آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، جو گناہوں میں زندگی گزارنا شروع کر چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کے لیے یہ سب بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ کے سامنے ایسے ایسے علماء تشریف لائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک عالم دین کی طرف ایک نظر کرنا یہ 100 برس روزے رکھنے اور 100 برس رات کو قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ جمے رہیں، زیادہ اٹھک بیٹھک نہ کریں۔ میں نے ایک ذہن آپ کا بنا دیا، آنے والے ہمارے عظیم خطبہ آپ کے سامنے اللہ رسول کے فرمان کو پیش کریں گے۔ ابھی سے نیتیں یہ کر لیں کہ یہاں سے ہمیں جو پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ العظیم ہم اس پیغام کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ کئی نوجوان یہاں مجھے دکھ رہے ہیں جن کی داڑیاں بالکل صاف ہیں۔ کیا ہیں؟ بالکل صاف۔ یہ کس لیے پتا ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسمارٹ بن جاؤں، میں خوبصورت لگوں، مگر یہ ہماری بھول ہے۔ میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا داڑیاں مردوں کے چہروں پر اللہ کا نور ہوا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے چہروں کو سجائیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، فکر آخرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔